وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر وفي مقام آخر وإن تشكروا يرضه لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام بزرگان دین، آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم عجیب مسائل کا شکار ہے۔ سب سے پہلے گھریلو مصیبتوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے، آپس کی نا اتفاقی ہے، لڑائیاں ہیں، بے برکتی ہے، مسائل ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہے۔ ایک قدم اگر ہم گھر سے باہر نکالیں تو خاندان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات کچھ اسی طرح کے ہیں۔ خاندان کے اندر بھی بے شمار لڑائیاں ایسی ہیں کہ جو برسوں سے چل رہی ہیں۔ اگر ہم خاندان سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری معیشت کا بھی یہی حال ہے۔ کاروبار، کارخانے، ملازمتیں، ان سب چیزوں کے اندر طرح طرح کی تکالیف اور مصیبتوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے۔ اگر ہم اپنی معیشت سے باہر نکل کر ملکی سطح پر جائزہ لیتے ہیں تو بھی ہم انہی مسائل کا شکار ہیں۔ ملک کی سطح کے اوپر بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، مہنگائی ہے، لوٹ مار ہے، فساد ہے، جھوٹ، ان سب چیزوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے۔ اگر ہم ملک سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو عالمی سطح کے اوپر بھی مسلمان آج ظلم کا شکار ہے۔
آپ کہیں بھی دیکھ لیں، مشرق میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، شمال ہو یا جنوب ہو، کسی بھی جگہ پر آپ نظر دوڑائیں، مسلمان کسی نہ کسی تکلیف مصیبت کے اندر ضرور پھنسا ہوا ہے۔ اگر ہم زمینی تکالیف اور مصائب سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمانی آفتیں سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ ان سب وجوہات کے پیچھے سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ ہم نے شاید کبھی غور کیا نہیں ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ رمضان گزر چکا ہے، ہم نے دل لگا کر عبادات کی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کی دعائیں کی ہیں، مانگی ہیں، اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ قبول کرے گا، کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ ضرور قبول کرے گا۔ اگر دنیا کے اندر نہ صحیح تو آخرت کے اندر وہ ہماری ان دعاؤں کو ذخیرہ بنا کر ہمارے سامنے لائے گا۔ لیکن ایک دعا جو ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم میں سے اکثر افراد نہیں کر سکے، اور آج کے ماحول کے اندر جس دعا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ دعا یہ تھی کہ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے بے شمار عبادات کی ہیں، ہم نے دعائیں بھی مانگی ہیں، لیکن ہم اللہ سے اس کی رضا نہیں مانگ سکے جو ہمیں مانگنی چاہیے تھی۔ اور اگر ہم آج کے حالات کا جائزہ لیں، باہر نکل کر اپنے شہر کی سطح پر دیکھ لیں، ملک کی سطح پر دیکھ لیں، دنیا کی سطح پر دیکھ لیں، آج مسلمان کئی مصائب اور تکالیف کے اندر گرا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اگر سب چیزوں کو جمع کیا جائے تو ایک جواب نکلے گا کہ اللہ کی ذات ہم سے روٹھی ہوئی۔ آپ موسم کے تیور تو دیکھیں، آپ ذرا آسمان کی طرف نگاہیں تو اٹھائیں، آپ ذرا فضا کی طرف دیکھیں تو صحیح، آپ باہر نکل کر موسم کے بارے میں اگلے 15-20 دن تک جائزہ تو لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موسم کے تیور کتنے زیادہ بدلے ہوئے، جبکہ یہ موسم بارشوں کا ہے نہیں، یہ موسم طوفان کا ہے نہیں، یہ موسم پانیوں کا ہے نہیں۔ کئی دفعہ آپ کے سامنے میں نے حدیث ذکر کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آپ جب بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں، آپ روٹھ چکے ہیں؟ ابھی تو نبی موجود ہے، نبیوں کی موجودگی کے اندر پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تب لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ روٹھے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ 3 نشانیاں ایسی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جب تم دنیا کے اندر وہ نمودار ہوتی ہوئی دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ میں روٹھ چکا ہوں، سمجھ لینا کہ میں ناراض ہو چکا ہوں، پھر مجھے منانے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں جب بندوں سے ناراض ہوتا ہوں نا تو میں پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں، جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو میں پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں، جو سخی ہیں، جو دل کے بڑے ہیں، جن کا ظرف بڑا ہے، میں پھر ان سے پیسہ چھین لیتا ہوں۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ بخیلوں کے پاس چلا جاتا ہے، جو نہ خود پر خرچ کرتے ہیں نہ ہی غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں نا تو میں حکومت بیوقوفوں کو دے دیتا ہوں، میں حکومت بیوقوفوں کو دے دیتا ہوں، جو حکومت کے اہل نہیں ہیں، جو حکومت کے لائق نہیں ہیں، پھر حکومت ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ نمبر 3، میں جب بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو میں بارشیں بے موسمی برساتا ہوں کہ بارش کی ضرورت نہیں۔ آج یہ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ ابھی بارش کی ضرورت نہیں ہے، فصل کٹی ہوئی ہے یا فصل پکی ہوئی ہے، گندم بالکل تیار ہے،
گندم بالکل تیار ہے پورے پاکستان کے اندر، کہیں بھی آپ جائزہ لے لیں اور 15-20 دنوں تک آپ موسم کا جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک دن بھی موسم صاف نہیں ہے، فصل پکی ہوئی ہے، فصل کٹی ہوئی ہے، اور بارشوں کا اس طرح برسنا، اس طرح پانی کا جاری ہونا، یہ ساری چیزیں ہمیں چیخ چیخ کر بتلا رہی ہیں کہ اللہ کی ذات ہم سے روٹھ چکی ہے۔ وگرنہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر رو رو کر دعائیں کی ہیں؟ صرف 2 جگہوں کا حال میں آپ کو بتلاؤں، حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے اندر آپ نے اس سال کی رپورٹ پڑھی ہوگی کہ تراویح کے اندر 7 کلومیٹر تک صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ بالآخر سعودی حکومت کو اعلان کرنا پڑا ہے کہ آپ حرم مکہ کے اندر آپ کہیں بھی نماز پڑھیں آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ مدینہ کے اندر آپ کسی بھی مسجد کے اندر آپ نماز پڑھیں آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ ان کو یہ اعلان کیوں کرنا پڑا بھلا؟ کیونکہ لوگ مکہ کے اندر مدینہ کے اندر کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم دونوں جگہوں پر حرمین شریفین کی نماز کا اجر لے سکیں، اجر پا سکیں۔ وہ مسجد نبوی کے اندر ہر حال میں کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ بالکل اسی طریقہ سے مکہ کے اندر وہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش لوگ کر رہے تھے۔ سعودی حکومت سے معاملات سنبھالے نہیں گئی، رش کنٹرول نہیں ہوا۔ بالآخر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مکہ کے اندر آپ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا مسجد حرام میں پڑھنے کا۔ مدینہ کے اندر آپ نماز پڑھیں کسی بھی مسجد کے اندر آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ نمازی تو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ مسلمانوں کے حالات سنبھلنے کی طرف آ کیوں نہیں رہے؟ آج تو دعائیں مانگنے والے لاکھوں ہیں۔ یہ تو میں نے صرف 2 جگہوں کے حال آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا، باقی پوری دنیا کے اندر مسلمان جس طرح رمضان کے اندر محنت، کوشش، لگن کے ساتھ عبادات کرتے ہیں آپ وہ جانتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمارے حالات سدھر کیوں نہیں رہے؟ میں صرف ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہو چکی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشہور صحابی ہیں، انصار عورتوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ایک دفعہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر لیا۔ زہار کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تیرا احترام، تیری عزت میرے سامنے ایسے ہے کہ جیسے میری ماں کی عزت ہے، جیسے میری بیٹی کی عزت ہے، جیسے میری بہن کی عزت ہے۔ آدمی کسی کے ساتھ تشبیہ دے دے اپنی بیوی کو تو اسلام کے آنے سے پہلے اس سے طلاق پڑ جاتی تھی، طلاق ہو جاتی تھی۔ تو حضرت خولہ کے جو شوہر ہیں انہوں نے زہار کر لیا اپنی بیوی حضرت خولہ کے ساتھ، پھر بعد کے اندر سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا کیا، یہ تو طلاق ہو گئی، بچے ہیں۔ اب اگر جدا ہوتے ہیں تو بچے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر اکٹھے رہتے ہیں تو اکٹھے رہنے کا حل نہیں ہے۔ حضرت خولہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لی ہے، اب کیا حکم ہے؟ تو چونکہ ابھی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نیا حکم کوئی آیا نہیں تھا تو پرانے حکم کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا خولہ طلاق ہو گئی، خولہ طلاق ہو گئی ہے۔ وہ رونے لگی، یا رسول اللہ بچے جوان ہونے کے قریب ہے، اگر بچے میں شوہر کے ساتھ بیچتی ہوں تو بچوں کی تربیت کون کرے گا، ان کی خدمت کون کرے گا، اور اگر بچے میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو پھر بچوں کو کھلائے گا کون؟ یا رسول اللہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی کریں۔ آپ نے فرمایا خولہ طلاق ہو گئی ہے، چونکہ حکم شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ تو حضرت خولہ نے جب 2-3 دفعہ بولا
بولا، اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ طلاق ہو گئی ہے، تو حضرت خولہ مان نہیں رہی، تو آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے منہ تھوڑا سا یوں کر لیا کہ میں کیا کہوں، میں 3 دفعہ جواب دے چکا ہوں، آپ مان نہیں رہی۔ تو حضرت خولہ نے جب محسوس کیا کہ اللہ کے نبی میری طرف توجہ نہیں دے رہے، تو انہوں نے سر نیچے کیا اور کہا کہ اچھا آپ میری بات نہیں سن رہے، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں، آپ میری بات نہیں سن رہے، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ سر نیچے کیا، دعا کرنا شروع کی، رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر وحی آئی۔ اماں عائشہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں، جب آپ کے اوپر وحی آتی تھی تو آپ کے ماتھے کے اوپر پسینہ آتا تھا، بوجھ بہت زیادہ، اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی کبھی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وحی آنا شروع ہو جائے نا تو اونٹنی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی کے ماتھے کے اوپر جب پسینہ آنا شروع ہوا تو اماں عائشہ کو پتہ چلا کہ وحی آ رہی ہے، تو اماں عائشہ نے یوں ہاتھ لگایا حضرت خولہ کو، خولہ خاموش، خولہ خاموش، وحی آ رہی ہے، وحی آ رہی ہے۔ تو جب حضرت خولہ نے دیکھا کہ وحی آ رہی ہے، انہوں نے اور رونا شروع کیا اور گڑ گڑانا شروع کیا کہ یا اللہ میرے حق میں فیصلہ کرنا ہے، میرے خلاف فیصلہ نہیں کرنا، یا اللہ فیصلہ میرے حق میں آنا چاہیے، میرے خلاف نہیں آنا چاہیے۔ تو 2-3 منٹ کے بعد جب وحی ختم ہوئی، آپ نے پسینہ صاف کیا، آپ یوں متوجہ ہوئے جہاں حضرت خولہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا خولہ مبارک ہو، خولہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا، خولہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ دوستی تھی، جب اللہ کے ساتھ پیار تھا، جب اللہ کے ساتھ محبت تھی، تو ایک عورت کے بول کے اوپر، ایک عورت کی پکار کے اوپر اللہ فیصلے بدل دیا کرتا تھا۔ لیکن آج کیا ہوا کہ آج پوری دنیا کا مسلمان رو رہا ہے، پوری دنیا کا مسلمان گڑ گڑا رہا ہے۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعائیں جا کہاں رہی ہیں؟ ہماری دعا کوئی قبول ہو کیوں نہیں رہی؟ ہمارے حالات بدلنے کو کیوں نہیں رہے؟ ہمارے حالات سدھرنے کی طرف جا کیوں نہیں رہے؟ حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر کے دور کے اندر جنگل کا سفر کر رہے ہیں، ایک ڈاکو آیا، اس نے پکڑا، گرفتار کیا، سامان چھینا اور کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ حضرت ابو مالکہ فرمانے لگے مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ سامان آپ نے چھین لیا تو مجھے جانے دو، جو آپ کو چاہیے تھا آپ کو مل چکا ہے۔ تو ڈاکو کہنے لگا نہیں، اگر آپ یہاں سے نکل گئے نا تو آپ نے امیر المؤمنین حضرت عمر کو جا کر بتلانا ہے، تو عمر مجھے 1 منٹ کے اندر گرفتار کر کے قتل کر دے گا، میرا اصول ہے میں جس کو پکڑتا ہوں میں زندہ نہیں چھوڑا کرتا۔ تو حضرت ابو مالکہ نے فرمایا اچھا آپ نے مجھے قتل کرنا ہے؟ ڈاکو نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ مجھے 2 نفل تو پڑھنے دیجئے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 نفل پڑھیے۔ حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھنے لگے، جلدی 2-3 منٹ کے اندر نفل پڑھے، دعا مانگنا شروع کی۔ ابھی دعا ختم نہیں کی، دعا مانگی نہیں ہے، دعا پوری نہیں ہوئی۔ آسمانوں سے ایک فرشتہ اترا، سفید کپڑوں کے اندر ملبوس، اس نے تیر چلایا، ڈاکو کو تیر لگا، گرا، ہلاک ہوا، بدن کو آگ لگ گئی۔ تو آپ نے جب دعا ختم کی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سفید کپڑوں کے اندر ملبوس شخص پاس کھڑا ہے اور وہ ڈاکو گرا ہوا ہے اور بدن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو مالکہ نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ آپ کون؟ وہ آدمی کہنے لگا میں 3 آسمان کا فرشتہ ہوں، میں 3 آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ دعا مانگ رہے تھے نا تو 7 آسمانوں کے اوپر شور مچا، 7 آسمانوں کے اوپر چیخ چنگاڑا مچا، اعلان ہوا کہ میرا ایک بندہ مصیبت کے اندر گرفتار ہے، اس کی مدد کو کون پہنچے گا؟ تو میں نے کہا کہ میں پہنچوں گا۔ جب آپ نے پہلی دفعہ کہا تھا یا ارحم الراحمین تو میں اپنے 3
تیسرے آسمان کے اوپر موجود تھا۔ جب آپ نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں سفر کرتا ہوا پہلے آسمان پر آ چکا تھا، اور جب آپ نے تیسری دفعہ کہا تو میں آپ کے سامنے موجود تھا۔ جب آپ نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیسرے آسمان سے چل کر زمین کے اوپر آ چکا تھا۔ میں نے تیر چلایا، ڈاکو ہلاک ہوا اور اس کے بدن کو آگ لگ گئی ہے۔ یہ ایک شخص کی بول کے اوپر تیسرے آسمان کا فرشتہ مدد کو پہنچ چکا تھا، لیکن آج کروڑوں مسلمان رو رو کر ہلکان ہو رہے ہیں۔ امام کعبہ رو رو کر اپنے آنسو خوش کر بیٹھا، بیت اللہ سامنے ہے، مسجد نبوی سامنے ہے، اللہ کے نبی کا گھر سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں اوپر جا کیوں نہیں رہی؟ اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول ہو کیوں نہیں رہی؟ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہماری ایک دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن عمر بن خطاب وہ کیسی شخصیت ہے کہ وہ دریاؤں کو خط لکھتا ہے تو دریا بہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ منبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہزاروں میل دور کا نقشہ دیکھ کر بلند آواز سے اعلان کرتے ہیں تو ہوا یہاں سے آواز اٹھاتی ہے اور میدان جنگ کے اندر جو کمانڈر چیف ہے اس کے کانوں تک جا کر آواز پہنچ جاتی ہے۔ وہ عمر بن خطاب کیسی شخصیت تھی کہ وہ زمین کے اوپر درہ مار کر کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرنا، ہلنا بند کر دے، چھوڑ دے، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ وہ کیسی شخصیات تھیں، اور آج کوئی زمانہ زیادہ تو نہیں گزرا، 14 صدیاں ایک کتنا سا وقت ہوتا ہے، اتنے سے عرصے کے درمیان مسلمان کہاں سے اٹھا اور کہاں پہنچ چکا ہے۔ 1400 سال پہلے کا حال یہ ہے کہ ایک آدمی دریا کو کہتا ہے تو وہ بہنا شروع کر دیتا ہے، ایک آدمی زمین کو کہتا ہے تو وہ تھم جاتی ہے، ایک آدمی ہوا سے کہتا ہے تو ہوا یہاں سے پیغام اٹھاتی ہے اور وہاں پر پہنچا دیتی ہے۔ لیکن آج کروڑوں مسلمان تکلیف کے اندر گرفتار ہے، تکلیف کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول ہو کیوں نہیں رہی؟ ان سب چیزوں کے اگر ہم پیچھے جائیں، ان کی بنیاد اور تہ تک جا کر سوچیں تو ایک جواب مجھے اور آپ کو ملے گا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ایک جواب مجھے اور آپ کو ملے گا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ جب وہ راضی تھا تو پھر بندوں کے ساتھ اس کے معاملات یوں نہیں تھے، جب وہ راضی تھا تو 313 تھے، وہ 1000 کے اوپر غالب آ جایا کرتے تھے، جب وہ راضی تھا تو 1000 3000 کے اوپر غالب آ جایا کرتے تھے۔ آج کروڑوں کے اندر مسلمان ہیں اور لاکھوں کے اندر یہودی ہیں، لیکن ہم غالب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ ہمارے لیے فتح مقدر کیوں نہیں ہے؟ ہم دن بہ دن شکست کے اندر گڑتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ ہم بار بار معافیاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان سب چیزوں کو آپ ٹٹولیں، ذرا آپ ان کو دیکھیے، ذرا آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو تاریخ کا ایک ایک صفحہ آپ کو چیخ چیخ کر بتلائے گا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے۔ یہ تو صحابہ تھے نا، یہ تو صحابہ تھے، یہ تو صحابیات تھے۔ میں نے آپ کو جن کا قصہ اور جن کا واقعہ سنایا، اس امت کے اندر بڑی بڑی خوبصورت شخصیات آئی ہیں جن کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ اللہ ان کے ایک بول کے اوپر لبیک کہہ دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گزرے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف 600 سال ہوئے ہیں ان کو گزرے، بڑے مشہور بزرگ ہیں اس امت کے۔ ایک دفعہ کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ نے اعلان کیا کہ کشتی بون کے اندر پھنس چکی ہے، ہم صرف چند منٹوں کے مہمان ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، یہاں سے زندہ بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب پوری کشتی کے اندر چیخ چنگاڑا مچ گیا کہ یہ کیا ہوا، سارے رو رہے ہیں، سارے چیخ رہے ہیں، سارے چلا رہے ہیں۔ ایک آدمی
آدمی بڑے سکون کے ساتھ ایک کونے کے اندر لیٹا ہوا ہے چادر اوڑھ کر، ایک آدمی بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کشتی ڈوبنے والی ہے، کشتی بکھرنے والی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم صرف چند منٹوں کے مہمان ہیں۔ وہ آدمی کھڑا ہوا دائیں دیکھا، پانی ہی پانی، موجیں ہی موجیں، پانی بڑے غصے کے اندر ہے، موجیں یوں چڑھتی ہوئی آ رہی ہیں کہ ایک منٹ کے اندر اس کشتی کو پلٹ دیں گی۔ بائیں دیکھا، پانی ہی پانی، سامنے پیچھے آگے ہر طرف پانی ہی پانی غصے میں نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم تھے، ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ تیری قوت دیکھی ہے، تیری طاقت دیکھی ہے، واقعتاً تو بڑا قوی ہے، واقعتاً تو بڑا مضبوط ہے، واقعتاً تیرے پاس بڑی قوت ہے۔ اب ذرا اپنے بندوں کو اپنی رحمت تو دکھا، تیری قوت تو تیرے بندے دیکھ چکے ہیں، ذرا اپنے بندوں کو اپنی رحمت تو دکھا، اپنی مہربانی تو دکھا۔ تو وہ جو پانی موجوں کی شکل کے اندر چڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا، پھر وہ پانی یوں اپنی جگہ کے اوپر جم گیا، بیٹھ گیا جس طریقے سے تیل ہوا کرتا ہے، اور وہ کشتی آرام سکون صحیح سالم اس بنور سے نکل کر کنارے تک پہنچ جاتی ہے، اور ایک مسافر کا ایک بال بھی بیگا نہیں ہوتا۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات تو اس طرح کے تھے، آج تعلقات کیسے ہوئے ہیں؟ یہی ابراہیم بن ادہم ایک دفعہ ایک میدان کے اندر خطبہ عید ارشاد فرما رہے تھے، عید کا خطبہ، عید کا بیان کر رہے ہیں، تو مثال دینے لگے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے مقبول ہوتے ہیں اللہ کی نظروں کے اندر کہ وہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے نا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ پہاڑ کو کہا نہیں ہے، صرف بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق یوں رکھیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق یوں مضبوط رکھیے کہ اگر ہم پہاڑ کو کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ صرف بندوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دیا، تو اللہ کے سامنے یوں ہاتھ باندھے کہ یا اللہ کبھی اپنے بندے کا پردہ بھی رکھ لیا کر، یا اللہ کبھی اپنے بندے کا پردہ بھی رکھ لیا کر، مجھے مخلوق کے سامنے ایسا مت دکھانا کہ پھر مخلوق میری پوجا شروع کر دے، مخلوق پھر میرے پیچھے پیچھے بھاگنا اور چلنا شروع کر دے۔ کبھی تو اپنے بندے کا پردہ رکھ لیا کر کہ پہاڑ کو اشارہ کیا اور اس نے اپنی جگہ سے ہلنا اور چلنا شروع کر دیا۔ ہماری تاریخ اس طرح کی تھی، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے مضبوط تھے، اللہ کے ساتھ امت مسلمہ کا پیار اتنا زیادہ تھا، لیکن آج ہم اللہ کی نظروں کے اندر چیونٹیوں سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہو چکے ہیں کہ خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ ایک ایک دن کے اندر ہزاروں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کو جوش کیوں نہیں آ رہا؟ حالات ہماری طرف بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ حالات کا پانسا ہماری طرف پلٹ کیوں نہیں رہا؟ موسم کے تیور دن بہ دن بدلتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ اللہ کی ذات ہم سے روٹتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ ہمارے آنسو کام کیوں نہیں کر؟ ہماری عبادات کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری دعائیں کس طرف جا رہی ہیں؟ ہم عبادات کریں، ہمارا حق ہے، لیکن اس سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ اس سے زیادہ کوشش کیجئے کہ اللہ کی ذات جو ہم سے روٹھ چکی ہے اس کو ہم منانے کی کوشش کریں۔ آپ صرف اس ایک ذات کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کیجئے، اس ذات کے ساتھ پیار اور محبت والے راستے ہموار کیجئے، پھر دیکھنا کہ وہ کیسے شر کے اندر سے خیر برآمد کرتا ہے۔ وہ اتنا کمزور نہیں ہوا، وہ تو اتنی طاقت اور قوت والی ذات ہے کہ وہ آگ کو ایسے ٹھنڈا کرتا ہے کہ وہ اے سی سے بھی زیادہ ٹھنڈک کا کام کرتی۔ وہ تو اتنی قوت اور طاقت کا مالک ہے کہ چھوٹے سے بچے کی ایک بڑی نرم سی گردن کے اوپر چھری چلانے والا بھی نبی ہے، اور جس کی گردن کے اوپر چھری چلنی ہے وہ بھی نبی ہے، لیکن جب پیار تھا، محبت تھی، تو اس نے چھری کو حکم دیا کہ نبی کی گردن ہے، کاٹ نہیں سکتی۔ جب اس کے ساتھ پیار اور محبت تھا تو ایک نبی 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر زندگی گزار کر آ جاتا
جاتا ہے لیکن اس کو کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے، جیسے صحیح سالم وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے بالکل اسی طریقے سے صحیح سالم 40 دنوں کے بعد وہ واپس بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ جب اس کے ساتھ پیار ہو، محبت ہو، وہ بندوں سے راضی ہو تو پھر وہ حالات کو یوں آپ کی طرف پھیر دیتا ہے، پھر اس کے لیے حالات کو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کون ہے آج کے دور کے اندر جو کہہ سکتا ہے کہ آگ اتنی سخت ہو کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ گزرے تو وہ بھی جل جائے؟ تو وہ کون سی طاقت ہے جو آگ کو روک رہی ہے کہ جلا نہیں سکتی؟ کون سا ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ 40 دن تک اگر ہم پانی کے اندر رہیں بغیر کھائے پیے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کی ذات نے زندہ رکھ کر دکھایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندوں سے راضی تھا، اس وقت اس کا پیار تھا، اس وقت اس کی محبت تھی۔ آج وہ بندوں سے روٹھا ہوا ہے، آج وہ امت سے ناراض ہو چکا ہے، اسی وجہ سے ہماری آہیں اوپر نہیں جا رہی، اسی وجہ سے ہماری تکالیف اوپر نہیں جا رہی، اسی وجہ سے راتوں کو ہمارا رونا، ہمارا گڑ گڑانا، ہمارا مچلنا، یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت کو جوش کے اندر نہیں لا رہا ہے۔ عبادات بھی کیجئے، اپنے اپنے حق کے اندر دعائیں بھی مانگیے، ایک دعا ضرور کیجئے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو اگر ہم اس کو راضی کر لیں گے تو وہ ان سارے حالات کو ہمارے حق کے اندر پھیرنے کے اوپر آج بھی قادر ہے۔ وہ غافل نہیں ہے، وہ ڈرا نہیں ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوا، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہے، اس کی قوت اور طاقت کے اندر کمی نہیں آئی، وہ اسی طرح کا قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ تم بدر جیسے حالات پیدا کرو، فرشتے آج بھی تمہاری مدد اور نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ آج ہمارے حالات بدر والے نہیں ہیں، آج ہمارے اندر ایمان اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ایمان بدر والے صحابہ کے اندر موجود ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اس طرح کا ایمان اللہ ہم سے مانگتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو نبی کو دیکھا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ تم جس دور کے اندر جی رہے ہو، تم نے نبی کو دیکھا ہے، تم نے قرآن اترتے دیکھا ہے، تم نے جبریل کو اترتے دیکھا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے کئی معجزات دیکھے ہیں۔ 100 میں سے 99 چیزوں کے اوپر اگر تم عمل کرو، ایک چیز کو چھوڑ دو تو اللہ ایک چیز کے اوپر تمہاری گرفت کر سکتا ہے، تم سے پوچھ سکتا ہے کیوں بھلا؟ کیونکہ تم نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم نے قرآن اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھا ہے، تم نے جبریل کو اپنے آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے، اور بعد کے اندر میرے بھائی ایسے آنے والے ہیں کہ اگر 100 میں سے 99 چیزوں کو چھوڑ کر ایک چیز کے اوپر وہ عمل کریں گے، اللہ ان کی بخشش کر دیں۔ ایک چیز کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے بخشش کریں گے۔ ہم ہی وہی لوگ ہیں، 1400 سال 1450 سال کا طویل عرصہ بیتنے کو ہے، گزرنے کو ہے۔ ابو بکر جیسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کہاں ابو بکر اور کہاں ہم۔ عمر جیسا ایمان ہمارے اندر نہیں پیدا ہو سکتا، کہاں عمر اور کہاں ہم، جس کو شیطان دے کر اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ عثمان جیسا، علی جیسا، 10 مبشرہ صحابہ جیسا ہمارے اندر ایمان نہیں آ سکتا، ہمارے اندر ایقان نہیں آ سکتا، اس طرح کی مضبوطی ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی بہت ہونی چاہیے، تھوڑی سی کوشش تو کریں، تھوڑی سی محنت تو کریں، تھوڑی سی دوڑ تو لگائیے۔ امام شافعی کی ایک بات دل کو بڑا مضبوط کرتی ہے، دل کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے اے صحابہ کی جماعت، جیتنا، آگے بڑھنا، جیتنا یہ تمہارا مقدر ہے، لیکن یہ مت خیال کرنا کہ ہم دوڑ نہیں لگائیں گے، ہم تمہارے ساتھ دوڑیں گے، برابر دوڑیں گے، پوری کوشش کریں گے، پوری محنت کریں گے، باقی تم جیت چکے ہو۔ تمہاری فتح کا اعلان اللہ نے قرآن کے اندر دنیا میں کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہمیں ابھی اس اعلان کی ضرورت ہے اور ہمیں قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا اس اعلان
اطمینان کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم دوڑیں گے ضرور، ہم کوشش ضرور کریں گے، ہم محنت ضرور کریں گے، ہم پیچھے بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ صحابہ تھے، جیت ان کا مقدر ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی دوڑوں، آپ کوشش کریں کہ آپ بھی دوڑیں، آپ تھوڑی سی قربانی دیجئے، آپ تھوڑی سی محنت کیجئے، آپ تھوڑی سی مشقت برداشت کیجئے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ بڑی قدردان ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے کر آئے، اگر تمہارے اندر شکر جیسے اوصاف ہوئے تو اللہ آپ کو عذاب اور سزا کہیں بھی نہیں دے سکتا، کبھی بھی تمہیں کسی دکھ، درد، تکلیف اور مصیبت کے اندر وہ مبتلا نہیں کر سکتا۔ حضرت اسماعیل تھے، 1 2 2.5 سالہ بچہ ہے، عرب جیسے پتھر، عرب جیسا ریگستان کے جہاں پر پانی کا نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، اس دور کے اندر وہ بچہ اگر ایڑی رگڑتا ہے تو اللہ اس کی ایڑیوں سے بھی پانی جاری کر دیتے ہیں۔ ہمیں صرف ایڑیاں رگڑنے کی ضرورت ہے، ہم صرف اسماعیل کی طرح ایڑی تو رگڑیں، وہ پانی نکالنے کے اوپر قادر ہے۔ حضرت مریم کا قصہ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا، اور شاید آپ جانتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت جس حالت اور کیفیت کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اپنے بدن کو حرکت دینا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، جس درد، جس کڑن اور جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا، بھوک لگی ہے، اللہ نے دل کے اندر ڈالا کہ مریم مریم جس کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، بس اس کو حرکت دینی ہے، بس ہاتھ ٹچ کرنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، اس کو جھنجھوڑنا نہیں ہے، اوپر چڑھنا نہیں ہے۔ اور آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے مضبوط تنا کھجور کا ہوا کرتا ہے، اور کھجور بالکل اس کے آخری کونے کے اوپر لگی ہوتی ہے۔ حضرت مریم نے اس کو حرکت دی ہے، تھوڑی سی، صرف ہاتھ لگایا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم اس تنے کو صرف ہاتھ لگانا، تیرے اوپر ٹپ ٹپ تازہ کھجوریں ہم گرائیں گے۔ آپ صرف ہاتھ تو لگائیے مریم کی طرح، آپ صرف ایڑیاں رگڑیے تو صحیح حضرت اسماعیل کی طرح، وہ آج بھی قادر ہے، وہ آج بھی اسی قوت اور طاقت کا مالک ہے، وہ آج بھی انہی خزانوں کا مالک ہے جن خزانوں کا مالک وہ پہلے تھا۔ وہ غافل نہیں ہے، وہ ڈرا نہیں ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوا۔ جبریل اور میکائیل آج بھی اس کے پاس موجود ہیں، وہ ان کو کہہ سکتا ہے، وہ ان کو بیچ سکتا ہے ہماری مدد کے لیے، لیکن ضرورت ایمان کی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ ہم نے اس کو ناراض کر دیا، آج وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نہ زمین ہمارے حق میں ہے، نہ آسمان ہمارے حق میں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک تکلیف سے نکلتے ہیں، آگے 2 تکلیفیں ہمارے استقبال کے اندر کھڑی ہوتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ گھریلو مسائل سے نکلتے ہیں تو آگے خاندانی مسائل کھڑے ہیں، خاندانی مسائل سے نکلتے ہیں تو آگے ملکی مشکلات ہیں، اور ملکی مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے عالمی مشکلات ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک مشکل سے نکلتے ہیں، آگے 3 مشکلیں کھڑی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، جتنی قوت اور طاقت اور جتنے افراد آج مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ اتنی قوت اور طاقت کے اندر مسلمان حضرت آدم سے لے کر آج کی تاریخ تک کبھی مسلمانوں کے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی، افراد کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ذخائر کے اعتبار سے۔ اور یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی کہ آج مسلمان جتنا بے بس ہے، تاریخ کے اندر اتنا
کبھی بے بس نہیں ہوا تھا۔ ہم نے تو 313 کے ساتھ ہزاروں کو شکست دی ہے، ہم نے تو ہزاروں کے ساتھ 40,000 کو شکست دی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید، آپ کبھی ان کی تاریخ پڑھیے، آپ کبھی ان کے قصے پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 40 آدمیوں کے ساتھ 40,000 افراد کو شکست دی ہے۔ ہماری تاریخ تو یہ تھی، ہمارے افراد تو یہ تھے۔ اللہ کے ساتھ جب دوستی تھی، جب اللہ راضی تھا، تو 40 افراد کے ساتھ 40,000 کو ہم نے شکست دی ہے۔ آج ہم کروڑوں کے اندر ہیں اور جو لاکھوں کے اندر ہیں وہ ہمیں نچار رہے ہیں، وہ ہمیں کاٹ رہے ہیں۔ نہ زمین ہمارے حق میں، نہ آسمان ہمارے حق میں، نہ فضا ہمارے حق میں، نہ ہمارے اپنے ہمارے حق میں، نہ پرائے ہمارے حق میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، ایک ہی جواب ملے گا، ایک ہی جواب ملے گا کہ اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ آپ اپنے لیے دعائیں کیجئے، ان دعاؤں کے ساتھ ایک کام یہ کیجئے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے۔ بس یہ ایک کام ہو گیا تو ہر شر کے اندر سے خیر وہ نکال سکتا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔